اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا، مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے کہ شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھے گا؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز۔ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترمہ، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وحی نہیں ہے، تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے، یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز۔ آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ، دیکھو رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے
بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولہ ہے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا, بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے, اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی. جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو, لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے. اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے. 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نہ نہ نہ, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے. ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ, ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچ. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, 1 دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھ, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو.
جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے، یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے. غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے، نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں، تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے، مسجد میں بھولے سے آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا، کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں، میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں، بیوقوف لوگ ہیں، تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے، ایکچولی ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ایجوکیشن ہے، کل پیپر ہے، وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی، پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے. تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ، میری جائیداد، میرا گھر، یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا، جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مولانا عباد اللہ صاحب، بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے، ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں، بھی تو شادی بھی ہے، پہلے جاب ہے، پھر بزنس ہے، جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا، ہو نہیں رہا، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے، اب سیٹ ہے، اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے، اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو، اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے، نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا، اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا، ہمارے ابا بہت اچھے تھے، کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے، کون سے ابا کہاں گئے کیا ہوا، کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے، دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو، یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی، کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں، کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا، اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا، خدا یہ ہمارا بلیو ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے، سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو، اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس میں کتنی سقم ہے، کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا، جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے، بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے، اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے.
یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی دو الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے دو چار الفاظ آ جائیں، دو چار آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے، اپنے اوپر جرمانہ رکھو، سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے، ناشتہ گول. ناشتہ نہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے؟ اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے، جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. تو انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ بھی سلیکٹ کرتا ہے اور غلط. تبھی جنت بھی انسان اور جنات کے لیے ہے، گدھے گھوڑوں کے لیے بولو نہیں. جہنم بھی انسان اور جنات کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کتنا ہی ظلم کرے جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تو بس اتنا اللہ انتقام لیں گے اس سے. لیکن یہ انتقام بھی علماء کا اجماع ہے سزا کے طور پہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اللہ قیامت میں اس کو سینگ دے کے کہیں گے انتقام لے لے. تو یہ انتقام بطور سزا کے نہیں ہے، صرف اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے احکام کا، جب میں اس سے بھی سزا دے رہا ہوں تو انسان جو مکلف ہے وہ کیسے بچے گا. یہ صرف یہ دکھانے بتانے کے لیے، اس میں صرف اتنی حکمت ہے، ورنہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے. تو میرے بھائی اب کیا ہے؟ اب ہم آزمائش میں ہیں، اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں، اچھی طرح سے بات کرتا ہے، ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے، وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک، آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے. اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار، اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ. وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا، میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہیں؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت. دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے
بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے, اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو, یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے, تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو. تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو, کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی, اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت. خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے, 72 حوریں مردوں کو ملیں گی, یہ تو عیاشی ہے, شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے, جنت تو چیز ہی کیا ہے, عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے, یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں, کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی, ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے, بائی نیچر. نیچر ہی بگڑ جائے تو نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو, یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل, بہو کس کو بنا کے لاؤں, فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے, اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی, مجھے تو شوق ہی میل کا ہے, مجھے کیا ملے گا. تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں, ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک, ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا, پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے, وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں, جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا. ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے, ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا, ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا. وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا, اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا, 1 مرغی اور 10 مرغے کا, اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئی, واقعی مر گئی, حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. تو یہ الٹا ہے, یہ سوال ہی بےہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب, یعنی مردوں کو اتنی عورتیں, یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو, چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے, شارٹ ہے, شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے, فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے, محبت کسی اور سے ہو گئی, شوہر خراب ہے یا کیا ہے, وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھائی, لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے, وہ ہوگی ایک سے ہی. اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک, وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں, اس کی بھی, وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے, اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے, یہ سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ پھر عورت نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں آج بات سمیٹتے ہیں. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ, جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں, جائز نہیں ہے.
تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا، تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بغیر دلیل کے، جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی ہیئت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ؟ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1,00,000 روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت، وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو، اس نے لیے. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. انتہائی فضول بات ہے کہ قضاء عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے، وہ کہہ رہے نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں دلیل دے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10 20 سال ہو گئے پیتے رہے، نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضى، حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی، ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی، پھر بھی یہ عقل کی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے. وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی، کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے، اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی، آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاروں ائمہ کا، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضائے عمری پہ تماشا بنایا آج کل نئے نئے اسکالرز نے کہ قضائے عمری بس اللہ غفور رحیم ہے. اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے، اللہ غفور رحیم ہے، اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ 10 سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ مطلب ہے غفور رحیم کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے، وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. زکاتیں بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی. رمضان کے روزے چھوڑ دیے ادا کرنے پڑیں گے. حائضہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا، اس پر فرض ہی نہیں ہوتی، لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے.
اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقط کیا نا, ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا, لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا, چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو. نماز میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے, لیکن وہ چھوٹ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے. آپ نے جو 10 سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے, تو 10 20 30 سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں. واقعی حرج ہے 30 سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑے, لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب 30 سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں. جب آپ 30 سال کی نمازوں کے لیے 30 سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو, یا 10 سال کا ٹائم دے رہے ہیں, پھر تھوڑی حرج ہے. تو یہ نئے نئے اسکالرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس, قرآن حدیث, آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو, اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں. فوراً جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں, گول کیپر ہیں. یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو, کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, اسلام کو. بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے, اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں. اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو, اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے, اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے, اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی. اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیکج بڑے جاندار, شاندار اور پرکشش, لیکن ان پیکجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا, لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے, 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے, 6واں ہوگا تو اس کی الگ رائے. چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں, باقی ہر چیز میں الگ ہیں. تو یہ امت کا ویسے ہی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب. اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا ان میں ایک چیز کامن ہے, قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں, انکار. قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے, قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں اس دوبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیت پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی, بولو نا, جائز نہیں ہے. اس کیوں جائز نہیں ہے؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں, جیسے تہجد ہے, تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا, کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی, 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, یہ جائز ہے, ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے, 2 4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں, اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی, تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا, صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے, تراویح جس کو کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیت. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے, یہ اس کی علامت ہے, آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیت پہ نماز پڑھی جائے. مفتی صاحب, میرے والد صاحب کی شوگر کی بیماری کی وجہ سے آدھی ٹانگ کٹ گئی ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ صحت عطا فرمائے. میں نے ابھی بیان میں بولا نا, کچھ بھی نہیں کرو, خالی چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے, میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی, میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر.
کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, بھائی تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی. لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس بھی, اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے, میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے, کہنے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی 2 آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے, وہ بندر اور بن مانس ہے. چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر, بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام کرو. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا, پھر اس کو مان لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی تو کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں, ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ہے ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے, اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے. وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, اور واقعی لگتا تھا اب گئے. کون؟ آصف بھائی کوئی ہیں, ان کی فیملی باہر بلا رہی ہے ان کو. نہیں ہے بھائی, نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے, ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے, یعنی آج گئے کل گئے, یہ ہوا, بس ابھی گئے, ابھی تو بس گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہیں.
لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائیں نا آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں, مذاق کرتا ہوں میں ان سے, اللہ صحت دے. کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز. نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے اس بندے کو. جب دیکھو نماز, جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے, تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ ایک یعنی ایک استثناء ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا, کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء, جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا, میڈیکل سائنس غلط, اللہ صحیح, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے, فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے. لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے, اور اگر مل گیا نا اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا, تو یہ نہیں چلے گا بھائی, وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ, جو بے شمار دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا, کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے, یہ جو وائٹ آٹا ہے نا یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے. بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے, اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح شام میٹھا کھا رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی باڈی میٹھائی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی, تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی, پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے, بد اخلاق نہیں پیدا ہوا, اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو, تو اس میں بریڈ میں کیا ہے, شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ, چینی مت کھلاؤ, بیکری آئٹم مت کھلاؤ, چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ, تو ماں کیا کہے گی, خود پیدا کرو نا, خود پال کے دکھاؤ, کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے. وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں کر کے, وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے, تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے, اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے, تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. اور شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے, ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلا جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے, تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے, پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے پھر, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو, گھر تک پہنچ نہیں. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں,
یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, کچھ گفٹ تو نہیں آیا ہوا, دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ مخبری ہوتی ہے, پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ ایک اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے کہ کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے کیڑے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بد پرہیزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا, لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. جو شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں. یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا پھر. تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے. اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے, ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں, اور جو اپنے مشاہدات ہیں, صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی وہ؟ بڑا گوشت, کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف, وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں, ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں, دبلے پتلے, ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی, وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. تو اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے گڑ لے لو, گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے, دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ دیکھو وائٹ گڑ تھا اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا. تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک وطن عزیز میں. اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا, بن رہا ہو, گنے کو گرم کر کے وہاں سے جا کے لے لو, کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں وہاں سے, تو وہ گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے, ذائقہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو شوگر کو نکالو اپنی زندگی سے, یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے. بچے بھی نکالیں, بڑے بھی نکالیں, بڈھے بھی نکالیں, آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس بحث میں مت پڑو. ایسے تو سگریٹ پینے سے بھی کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ بس ایمان لے آؤ کہ یہ نقصان دہ ہے. اس پہ بحث میں زندگیاں برباد نہیں کرو کہ کیا ہوتا ہے اتنی چینی, وہ بھی تو کھا رہا ہے, وہ بھی تو لسیاں پیتا ہے, اس بحث میں نہیں پڑو. اور اگر شوگر زیادہ لے لیا تو پھر واک کرو اس کو. جیسے ہم اگر صبح سفید آٹے کے 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پھر اتنی ہوتی ہے, وہ پراٹھے سارے اپنی جگہ جا کے, بلکہ وہ تیسرا پراٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو گیا, تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے, تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اچھا ناشتہ نہیں ہے, یہ پراٹھے ہیلدی ناشتہ نہیں ہے. لال آٹے کا ہو, دیسی گھی کا پراٹھا, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک عمر کے بعد بہتر نہیں ہے. 40-50 سال کے بعد تو روٹی ہی کم کر دے اپنی زندگی میں, کیونکہ گندم میں بھی اچھے خاصا کارب ہوتا ہے. تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں, وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا, کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے, اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں, شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ, اچھی بات ہے, صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے, اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مختلف ملکوں میں نا, ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو, ایونٹ رکھو, ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ. میں نے کہا ہم میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے, اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ. یہ پراٹھے پھوڑتے تھے, یہ چینی کھاتے تھے, یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے, یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے, یہ 30 سال کا, تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو, ڈریں, تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا, وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے, کروڑوں بھی نہیں, ہزاروں خرچ ہوں گے, اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا. یا زکاتیں نکال کے غریبوں کا علاج, یہ بذات خود مقصد ہے. زکات کا مقصد بھی انسانی کی خدمت ہے نا.
تو میں نے کہا یہ کام کرو یار, اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ, کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے. غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں, کوئی پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں. میں بتاؤں گا, لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ, یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. جی ہاں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں. جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے, چینی کے ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہو. صحیح ہے نا, کس کے ڈبے پہ لکھا ہو؟ چینی. اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ لیں یہ ایک سال میں یا مہینے میں شاید ایک دفعہ مفتی صاحب رسگلہ کھا رہے ہیں. میں نہیں کھاتا مٹھائی, نہ میں چینی کھاتا ہوں, میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں, اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت, اللہ کا شکر ہے. میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی, الا یہ کہ لیمن ہو, اس میں اچھا خاصا لیمن ڈلا ہوا, وہ کور کرتا ہے لیمن اس میں. یہ جو روح افزا, نورس, یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ شاید کبھی زندگی میں بچپن سے نہیں پیا ہوگا. آپ کہہ سکتے بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن میں میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے, اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن. یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, دن ٹکتا نہیں تھا میں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹون ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار وہ اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو باڈی وہ آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے یا سست؟ آپ کو نیند آ رہی ہیں پڑے ہوئے, کوئی لطیفہ بھی سنائے گا نا, سست آدمی ایسے پڑا ہوتا ہے نا. جب نیند آ رہی ہو, تھکاوٹ ہو, کوئی چیز اچھی لگتی ہے بس آدمی کہتا ہے پڑے رہو, مجھے اٹھاؤ نہیں. اور جب باڈی میں چستی ہو, ہر کام میں دل لگتا ہے اس کا, ہر کام. رشتہ تلاش کرنے میں بھی مزہ آئے گا اس کو. سست آدمی کو رشتہ بھی نہیں تلاش کیا جاتا اس سے. تو اس سے پتا چلتا ہے ابھی دیکھو میں کتنا ایکٹیو بیٹھا ہوا ہوں نا, حالانکہ میں ٹوٹل 5 گھنٹے شاید گہری نیند سو جاؤں گا بمشکل 4 سے 5 گھنٹے 24 گھنٹے میں اکثر میری نیند ہوتی ہے. 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے. لیکن آپ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بالکل فٹ فاٹ. کیوں؟ میں نے چینی نہیں کھائی ہوئی, ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھایا. دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں نے, صرف 4 بجے میں نے 2 آم کھائے ہیں. وہ میٹھا اتنا تھا کہ اس سے ٹن ہونا شروع ہو گیا تھا. میں اس سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹن, تو کوئی بات نہیں, میں ایسے دیوار سے سر لگا کے 10 منٹ سو گیا. اس کے بعد فٹ فاٹ اب گھوم رہا ہوں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو اتنا بیڑا غرق کرتی ہے باڈی میں جا کے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, یار پہلے تم نے اتنا پھوڑا, اس کے بعد کھیر بھی پھوڑ رہے ہو, 2 لڈو بھی, یار ادھر پکڑانا, گلاب جامن پکڑانا میرا, یہ پکڑانا. اچھا مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں مٹھائی, میں کبھی نہیں کھاتا اس کو. کل میں نے جمعے کے دن میں نے 2 رسگلے کھائے ہیں پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد. وہ بھی اس لیے کہ اتنا میری جمعے کے دن انرجی خرچ ہوتی ہے نا, کئی گھنٹے بیانات. تو پھر میں نے یہ سوچ کے کھا لیا کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا نہیں کھایا میں نے, 2 رسگلے پھوڑ دیے میں نے, بس کھانا نہیں کھایا. پھر میں نے رات کو وہ بھی یہ سمجھ کے کھایا کہ غلط مکروہ عمل کر رہا ہوں, مکروہ ہے, ایسے جیسے جھینگا مکروہ سمجھ کے ایسے کھائے ہیں رسگلے 2. تو وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, ایک مثال دے رہا تھا نا, دماغ سے ہی نکل گئی مثال. دیکھو تو آدمی ایکٹیو رہتا ہے میرے. ہاں وہ میں نے 2 آم کھائے, اس کے بعد تھوڑا سا بالکل فریش ہو گیا. پورا بیان کیا میں نے, ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی.
تو بھائی سب سے زیادہ آدمی کی جو خوش ہوتا ہے وہ جب باڈی ایکٹیو ہو, اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے, اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوگی اس کو. لیکن جہاں آپ نے میٹھا کھایا, لڈو پھوڑے, کولڈ ڈرنک پی, پیٹ بھر کے آپ نے طبیعت سے کھانا پھوڑ دیا, پھر اس کے بعد میٹھا بھی کھا رہے ہو, پھر یہ بھی کھا رہے ہو, اب یہ والی سویٹ چیک کریں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوں جھومتے رہو گے. رات کو تو چلو آدمی پڑھ کے سو جاتا ہے, دن میں کیا کرے گا وہ؟ اور رات کو پڑھ کے وہ کھا کے سونا اور الگ ڈینجرس ہے, وہ اور نقصان دہ ہے. لیکن نہیں انسان کا بچہ بنتا بھائی, آدمی نہیں بنتا. جب اللہ نہ کرے شوگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوا نا, پھر گئے کام سے. مجھے الحمدللہ بی پی کی بیماری نہیں. اپنے واقعات سنانے کا مقصد کوئی شو بازیاں نہیں ہے, لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. چند دن پہلے کیا ہوا, مجھے تھوڑا سا نیچے کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا میرا. سفر میں کھانے پینے کی روٹین ختم, سونے کی روٹین. سفروں میں کئی دن تک مجھے جاگنا پڑتا ہے کیونکہ عادت خراب ہوتی ہے تو نئی نیند آتی. تو مجھے یاد ہے میں افریقہ میں تھا تو وہی کھانا, اب کھانا زبردستی کھلاتے بھی ہیں. بی پی مشین پڑی ہوئی تھی, میں نے کہا ذرا لے کر آؤ یار. چیک کیا تو نیچے کا 100, اوپر کا تو صحیح تھا, نیچے کا 100. تو وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دکھا. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو لائف اسٹائل میرا چل رہا ہے نا, میں نے کہا جو سفر میں, اس سے 100 بھی کم ہے. برین ہیمریج سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے کیونکہ نیند ہو نہیں رہی ہے. اور کھلائے میزبان لوگ نا ٹھوستے ہیں, حضرت یہ کھائیے نا پلیز. ابے نہیں کھا سکتا, مر جاؤں. نہیں حضرت دیکھیں اتنی محنت سے بنایا ہے, گھنٹوں سے یہ چل رہا ہے, یہ اس کی پکائی ہو رہی ہے اور دیگیں پہ وہ دم لگ رہے ہیں, یہ تمہارے لیے تو ہے بھائی. نہیں دل چاہ رہا ہے یار, نہیں کھاؤ. یہ زبردستی کھلا کے تو پھر وہ نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ نیند ہو رہی ہے تو 100. تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو کیا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کوئی میرے خیال بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا باپ بھی نیچے آئے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بی پی جب ہائی ہونا شروع ہو جائے نا, انسان کو کیا برباد کرتا ہے. کڈنی کو فیل یہ کرے گا, دماغ میں آپ پتہ کومے میں چلے گئے, لکوا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, ہم سب کو اللہ بچائے. ہو اب بھی سکتا ہے اگر اللہ چاہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, لیکن اپنے آپ سے تو خود تو نہیں کرے نا یہ کام. میں نے پھر کیا کیا, رات کے 11:30 بج رہے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے, یعنی ادھر ہی. میں نے کہا جاگر میں سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں نے بولا ابھی کوئی پارک دو. انہوں نے کہا حضرت 11:30 بج رہے ہیں بار. میں نے کہا پارک بتا دو, یہاں افریقہ میں کوئی اچھا سا پارک ہے. انہوں نے کہا پارک تو نہیں ہے, ایک جگہ سڑک. میں نے شوز پہنے, تگڑ دوڑنا شروع کیا. اتنا دوڑا, اتنی جاگنگ کی, پسینہ ٹھیک ٹھاک. وہ جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھاگنا بند کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بھاگ رہے. بالکل جو جتنا اسٹیمنا تھا نا بھاگنے کا, میں بھاگا. اس کے بعد آگے نہا دھو کے آرام سے 1 گھنٹے بعد میں نے بی پی چیک کیا تو 70, وہی 18 سال والا جوانوں کا ہوتا ہے. 70 اور 110 یا 120, انسان کا بچہ بن گیا. تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ 40 سال کے بعد تو بلڈ پریشر مشین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. پہلے ہم بھی ان باتوں کو ویلیو نہیں دیتے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر کہتے تھے اب آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہو. میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ, ایسے زبردست پرسنالٹی تھی ان کی, کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ بلڈ پریشر مشین رکھیں کیونکہ اس عمر میں بی پی ہوتا ہے. 40-50 سال کے بعد بیماریاں آتی ہیں, جتنے بھی آپ فٹ ہو رکھو بھائی. کیا, کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر, پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہائی ہو گیا. والد صاحب چونکہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے خیر سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہے بھائی, لیکن بی پی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا, اور لو بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم. یہ مشینیں بھی اللہ نے ایجاد کروائی ہیں انسانوں سے. ان والد صاحب کے زبان پہ بس یہی. ایک دن چیک کیا تو اتنا ہائی ہوا تھا بی پی. تو والد صاحب کا کہنا یہ تھا اسی وجہ سے میں چیک نہیں کرتا. آج کل بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں, اسی وجہ سے ہم چیک ہی نہیں کرتے. جب تک چیک نہیں کرو فٹ رہتا ہے آدمی, جہاں چیک کیا ٹینشن میں آ گیا. اب ہم بھی سمجھا رہے تھے کہ بھائی اب اتنا ہائی ہے تو اب نہ دوا بھی نہیں کھائی. وہی ہوا ایک دن جب مجھے اطلاع آئی کہ جی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, بی پی اتنا ہائی ہوا ہے, فالج ہوا اور اٹیک ہوا, تھوڑی دیر میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے اولاد کو پھر افسوس تو ہوگا نا. ٹھیک ہے جو موت جس وقت لکھی ہوئی ہے بھائی وہ آئے گی, لیکن اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے. تو پھر ہم نے والدہ کے لیے زبردستی, والدہ کا پھر ہم بی پی چیک کرتے تھے.
والدہ, ہم نے کہا بھائی ایک والد صاحب پہ ہمیں خود بھی اویئرنیس نہیں تھی نا, کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا. اگر ڈاکٹروں نے ہمیں سمجھایا ہوتا یا حکومت کا کوئی اسکولوں میں سسٹم ہوتا سمجھانے کا, کالجز میں سسٹم ہوتا, تو ہم بھی مشین لا کے رکھتے. ابا چیک کرتے نہیں کرتے, زبردستی چیک کرتے ہیں. ان کا بھائی کہ آپ کا بی پی اتنا ہائی لے کے گھوم رہے ہو آپ, نیچے کا 140 تھا میرے والد صاحب کا, جب ڈیتھ ہوئی ہے تو نیچے کا بی پی 140 اور گھوم رہے ہیں خوش و خرم. بی پی ایسی خطرناک چیز ہے, یہ بتاتی نہیں ہے. آدمی فٹ فاٹ لطیفے سنا رہا ہوگا, 4 شادیوں کی بات کر رہا ہوگا, چیک کرے گا 140 اور ٹانگ سے مر جائے پھر بھی غنیمت ہے. مر جائے, مرتا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ گئے 20-25 سال. تو اس لیے یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, اس کو میں ڈرا نہیں رہا آپ کو, پیسا نہ ہو بیٹھے بیٹھے سب کا بی پی شوٹ کر جائے ابھی اور میرے کھاتے میں آ جائے کہ اس نے ڈرایا تھا. 40 سال کے بعد نا یہ مشینیں گھر میں رکھنا ضروری ہے. میرے سب گھروں میں بلڈ پریشر کی مشین رکھی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ یا تو میرا پریشر بڑھتا ہے یا گھر والوں کا. شادی شدہ آدمی تو ایک دوسرے کا بی پی ویسے ہی بڑھاتا ہے. ہر شادی 18 سال میں شادی ہوئی ہے, بلڈ پریشر مشین لے آؤ. وجہ اس کی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کا پریشر کنٹرول کریں گے. بعض دفعہ بیگم آنچ بڑھا دیتی ہے, آپ کا پریشر ہائی کر دیتی ہے. بعض دفعہ آپ کو ایسی الٹی بات کرتے ہو, اس کا بی پی کیا ہو جاتا ہے. وہمی نہ بنو, یہ اصل تو گائیڈنس اس میں ڈاکٹر ہی کرے گا آپ کو, لیکن کم از کم 40-50 سال کے بعد میرے بھائی اب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بی پی مشین گھر میں رکھو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اور میرے دوست تھے, ان کے والد کا بھی بی پی ہائی رہتا تھا, کوئٹہ کے تھے وہ. ان کو بھی ڈاکٹروں نے کہا بلڈ پریشر مشین رکھو, ہر وقت روزانہ والد صاحب کا بی پی چیک کرو. نہیں یار, والد صاحب بھی نیک آدمی, نیک لوگوں کے مسائل نہیں ہے یہ سارے مسئلے. کن کے ساتھ ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ. عام آدمی ڈاکٹر سمجھائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے, نیک آدمی پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید. تو وہ کیا ہوا, وہ ایک دن بی پی ہائی ہوا ہے, ان کو بی پی ہائی ہونے سے برین ہیمریج ہوا, تو وہ کومے میں چلے گئے. 10-15 سال پھر بیڈ پہ ان کی خدمت ہوئی ہے. 10-15 سال وہی بستر پہ ہی, پیشاب پخانا سب بستر پہ. اولاد بہرحال ان کی اولاد نے خدمت کی, اللہ اولاد کو اجر دے. لیکن یہ تھوڑی سی غفلت سے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی. پتہ چل جائے, پہلے گولیاں آتی ہیں فوراً کہا کہ بھائی اس کو فی الحال تو نیچے لے کر آؤ, پھر مشورہ کریں گے آئندہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو, اللہ رسول کا حکم ہے. اس لیے باقی آپ کی باڈی کی باتیں تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا کیسے صحت کو مینٹین رکھنا ہے, لیکن اللہ کا واسطہ میٹھے کو کیا کر دو, لڈو مڈو مٹھائیاں چھوڑ دو. یہ کبھی کوئی بہت زیادہ کسی نے اصرار کیا, ایک آدھ میرے پاس جتنے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں سارے ڈبے کیا ہوتے ہیں, میں یہاں دوستوں کو کھلاتا ہوں, کھاؤ. یہ سمجھتے ہیں صاحب کا دل کتنا بڑا ہے, میں اس لیے کھلاتا ہوں, میں کیوں شوگر کا مریض بنوں, تم لوگ مرو نا. شہد کی بوتل آئے گی سائڈ پہ چلی جائے گی, وہ سارا کیا کرتا ہوں, مٹھائیاں کھاؤ. میں نہیں چاہتا یہ لوگ بھی کھائیں, میرے دشمن نہیں ہے یہ, لیکن مجھے پتا یہ نہیں چھوڑیں گے. میں نے نہیں کھلائی تو باہر سے خرید کے کھا لیں گے, ان کا پیسہ بچا لو, خود ہی کھاؤ. تو اس لیے یہ چیزیں کرو, لیکن مانو گے نہیں. ابھی دیکھو تھوڑی دیر کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے آیا, سب ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گے اس میں, سب شروع ہو جائیں گے. اور چند دن یہ کر کے دیکھو میٹھا چھوڑ کے, شروع میں تکلیف ہوگی کیونکہ میٹھا نشے کی طرح ہوتا ہے, آپ کو کمزوری محسوس ہوگی باڈی میں, وہ کمزوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں پہلے سمجھتا تھا یار یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ میٹھے کی ٹھڑک ہوتی ہے. جیسے چرسی کو چرس نہ ملے تو کمزوری محسوس ہوگی, کمزوری نہیں ہے بھائی, وہ ٹھڑک ہے, باڈی مانگ رہی ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ کھاؤ, اس کا حل ہے کہ باڈی کو عادت ڈال. چند دن کا پرہیز ہے, 21 دن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوراک 21 دن تک نہ کھائی جائے تو اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ میٹھا ویٹھا چھوڑ دو نا, پھر آپ دیکھو آپ کی باڈی میں جو ایکٹیونیس ہوگی نا, آپ کو ایسے آپ کو لگے گا جیسے کوئی الگ ہی زندگی میں. پھر آپ کو یہ 4 شادیوں والے بیان بھی سمجھ میں آئیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہو گے مجھ سے بار بار اس ٹاپک پر کیوں بولتے ہو, پھر آپ کہو گے اس ٹاپک پہ بولتے کیوں نہیں مفتی صاحب, اسی پہ بولا کرو آپ. تو یہ اور میٹھا کون سا کھاؤ, شہد کھا لو, شہد مہنگا ہے, گڑ کھا لو, اوریجنل گڑ ہو, وہ بھی کم سنو کہ وہ چھوڑ کے گڑ کے لڈو بنانا شروع کر دیے. یا نیچرل جو ہے آم کھا لو, سیب کھا لو. اچھا بعض ڈاکٹر اس میں غلو کرتے ہیں, نہیں بالکل چھوڑ دو, نا اتنے نیک بننے کی ضرورت, کل تمہاری تحقیق بدل گئی, ہم دنیا کی لذتوں سے ہی محروم ہو گئے. تو اتنا بھی نیک نہیں. جو نیچرل میٹھا ہے, آم ہو گیا,
شہد ہو گیا, سیب ہو گیا, کھجور بھی اعتدال سے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ کھاؤ. ہم نے کوئی وہ تھوڑی بننا ہے, کوئی باڈی بلڈر بن کے دنیا میں اپنے یہ اسپیڈ بریکر تھوڑی دکھانے دنیا, نارمل رہنا ہے.